آزاد جموں کشمیر میں 8 اکتوبر 2005 کے قیامت خیز زلزلے کو آج 20 برس مکمل ہو گئے، مگر 2 دہائیاں گزرنے کے باوجود تعمیراتی معیار، شہری منصوبہ بندی اور متاثرہ علاقوں کی بحالی کا عمل آج تک مکمل نہیں ہو سکا۔ وہ ہولناک صبح جس نے چند لمحوں میں ہزاروں بستیاں ملبے کا ڈھیر بنا دی، آج بھی زندہ بچ جانے والوں کے ذہنوں میں تازہ ہے۔ نجی چینل کے مطابق 8 اکتوبر 2005 کی صبح 8:52 پر آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد سمیت مختلف اضلاع میں زمین لرز اٹھی۔ ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 7.6 ریکارڈ کی گئی، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے پوری وادی کو اجاڑ دیا۔ چند لمحوں میں ہزاروں عمارتیں زمین پوش ہو گئیں اور 76,000 سے زیادہ افراد لقمہ اجل بن گئے، جبکہ لاکھوں افراد زخمی اور بیکار ہو گئے۔ خیبر پختونخوا کا خوبصورت پہاڑی شہر بالاکوٹ، جو دریائے کنہار کے کنارے واقع تھا، مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ شہر کا نقشہ مٹ گیا، اسکول، اسپتال اور سرکاری عمارتیں ملبے میں تبدیل ہو گئی۔ بیشتر اموات کا سبب ناقص تعمیراتی قرار دیا گیا، جس کے باعث زلزلے کے اثرات کئی گنا بڑھ گئے۔ 2 دہائیاں بیت جانے کے باوجود مظفر آباد، راولاکوٹ اور بالاکوٹ جیسے علاقے میں محفوظ تعمیرات کا نظام آج تک مکمل طور پر فعال نہیں ہو سکا۔ ماہرین کے مطابق زلزلہ متاثرین علاقوں میں اب بھی غیر معیاری تعمیرات جاری ہیں، حتیٰ کہ برساتی نالوں اور خطرناک ڈھلوانوں پر بھی پختہ مکانات تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ زلزلہ متاثرین کے لیے لنگر پورا اور ٹھٹھو کا علاقے میں نئی آباد کاری کے منصوبہ شروع کیے گئے، مگر بیشتر منصوبے کاغذوں تک محدود رہے اور چند ہی گھر مکمل ہو سکے۔ متاثرین کی بڑی تعداد آج بھی رہائش، تعلیم اور صحت جیسی بنیادی سہولتوں سے محروم ہے، جبکہ اسکولوں اور اسپتالوں کی بڑی تعداد عارضی عمارتوں میں قائم ہے۔ ماہرین تعمیرات کا کہنا ہے کہ 2005 کے بعد تعمیراتی کورس اور مزاحم عمارتوں کے اصول واضح کیے گئے تھے، مگر ان پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ آزاد کشمیر میں شہری آبادی کے بے ہنگم پھیلاؤ، کمزور بنیادوں پر عمارتوں کی تعمیر اور ناقص منصوبہ بندی نے ایک بار پھر خدشات کو جنم دے دیا کہ اگر خدا نخواستہ مستقبل میں کوئی قدرتی آفات آئی تو نقصانات دوبارہ شدید ہو سکتے ہیں۔ 8 اکتوبر کا زلزلہ پاکستان کی تاریخ کا ایک المناک باب ضرور ہے، مگر یہ دن اس بات کی یاد دہانی کراتا ہے کہ قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے پیش کی گئی منصوبہ بندی، مؤثر نظام تعمیرات اور عوامی آگاہی کتنی ضروری ہے۔ دوسری جانب آج پورے آزاد کشمیر میں شہدائے زلزلے کی برسی عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے۔ دارالحکومت مظفر آباد میں مرکزی تقریب یونیورسٹی گراؤنڈ میں جاری، جہاں پر وزرائے حکومت، چیف سیکرٹری، پولیس اور ریسکیو 112 کے افسران اور شہریوں کی بڑی تعداد شریک ہے۔ تقریب کے دوران 8:52 پر سائرن بجایا گیا اور شہداء کی یاد میں 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ اسی طرح میرپور آزاد کشمیر میں بھی زلزلے کے شہداء کی یاد میں دعائی تقریبات اور واک کا انعقاد کیا گیا۔ واک میں 2005 کے زلزلے سے یتیم ہونے والے بچے، طلباء، سیاسی اور سماجی تنظیموں کے نمائندوں اور شہری بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ کمشنر میرپور مختار حسین نے اپنے خطاب میں کہا کہ 8 اکتوبر 2005 کا دن آزاد کشمیر کی تاریخ کا المناک باب ہے۔ ہزاروں خاندان متاثر ہوئے، مگر ہمیں انسانیت سے یہ سیکھنا ہوگا کہ قدرتی آفات کے خلاف تیاری ہی حقیقی نجات کا ذریعہ ہے۔ آج جب زلزلے کے 20 سال مکمل ہو چکے ہیں تو یہ دن صرف غمگین جادو کا نہیں بلکہ ذمہ داریوں کے تجدید عہد کا ہے کہ بحالی، تعمیر نو اور محفوظ مستقبل کے وعدے صرف تقریر تک محدود نہ رہے بلکہ عملی شکل اختیار کریں۔